السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گائیڈ لائن میں آپ تمام لوگ کا استقبال ہے۔ آج آپ کے سامنے کلاس 12 اردو کہکشاں چیپٹر نمبر 9 اور 10 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ان دونوں چیپٹر کا جو معروضی سوالات ہے، جو آبجیکٹیو کوشچن آنسر ہے، اسے دیکھنا ہے اور اس کے ذریعے امتحان کی تیاری کرنی ہے۔ آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، شفیع جاوید کب پیدا ہوئے، یعنی ان کی پیدائش کب ہوئی؟ 1935، 1934، 1933، 1932۔ 4 آپشن آپ کے سامنے، اس کا جواب ہے 1935۔ سوال نمبر 2 ہے، شفیع جاوید کہاں پیدا ہوئے؟ گیا، پٹنہ، مظفر پور، سمستی پور۔ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا جواب ہے مظفر پور۔ سوال نمبر 3 ہے، شفیع جاوید کا اصل نام کیا ہے؟ شفیع جاوید کا اصل نام کیا ہے؟ سید محمد شفیع الدین، سید محمد رفیع الدین، سید محمد نسیم، سید محمد فرقان۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا جواب ہے سید محمد شفیع الدین۔ سوال نمبر 4 دیکھیں۔ سوال نمبر 4 ہے، شفیع جاوید نے کہاں سے MA کیا؟ یعنی کس یونیورسٹی سے شفیع جاوید نے MA کیا؟ پٹنہ یونیورسٹی، مظفر پور یونیورسٹی، علی گڑھ یونیورسٹی، گیا یونیورسٹی۔ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا جواب ہے پٹنہ یونیورسٹی۔ سوال نمبر 5 ہے، روی رنجن کون تھے؟ افسر، دوست، پڑوسی، چپراسی۔ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا جواب ہے دوست۔ سوال نمبر 6 دیکھیں۔ سوال نمبر 6 ہے، شفیع جاوید کے ایک افسانوی مجموعے کا نام بتائیے۔ تعریف اس خدا کی، آرٹ اور تمباکو، جستجو، افق۔ اس کا جواب ہے تعریف اس خدا کی۔ اگر سوال بنے شفیع جاوید کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے، تب آپ کو جواب دینا آرٹ اور تمباکو۔ لیکن لکھا رہے ایک افسانوی مجموعے کا نام، تو آپ کو جواب دینا تعریف اس خدا کی۔ سوال نمبر 7 دیکھیں۔ سوال نمبر 7 ہے، سید عزیز احمد کس عہدہ سے سبکدوش ہوئے؟ بینک منیجر، ڈائریکٹر جنرل، پرنسپل، صدر مدرس۔ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا جواب ہے ڈائریکٹر جنرل۔ سوال نمبر 8 ہے۔ سوال نمبر 8 دیکھیے، ان کا نواسہ ٹیلی ویژن پر کیا دیکھ رہا تھا؟ لا ان انٹرنیٹ، خبر، قوالی، کارٹون۔ اس کا جواب ہے لا ان انٹرنیٹ۔ سوال نمبر 9 دیکھیں۔ سوال نمبر 9 ہے، ڈاکٹر کی کون سی بات سن کر وہ سناٹے میں آ گئے؟ موت کا وقت قریب ہے، مرغن بند، صرف دال روٹی کھانا ہوگا، صرف عرق پینا ہوگا۔ اس کا جواب ہے موت کا وقت قریب ہے۔ سوال نمبر 10 دیکھیں۔ سوال نمبر 10 ہے، ان کا اپنا ایک اور پرانا ساتھی کیا تھا؟ ٹیلی ویژن، سگریٹ، پرانا بیگ، ٹرانزسٹر۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا جواب ہے ٹرانزسٹر۔ سوال نمبر 11 دیکھیں۔ سوال نمبر 11 ہے، ٹرانزسٹر مل جانے کے بعد عزیز احمد کا چہرہ کیسا پایا؟ فاتحانہ چمک، غصہ والا، تھکا ہوا، مایوسی والا۔ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا جواب ہے فاتحانہ چمک۔ سوال نمبر 12 ہے۔ سوال نمبر 12 دیکھیے، بھولے بسرے گیتوں کا پروگرام کتنے بجے ختم ہو گیا؟ صبح کے 7:30 بجے، شام 6 بجے، دن کے 2 بجے، رات 10 بجے۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا جواب ہے صبح کے 7:30 بجے۔ سوال نمبر 13 دیکھیے، سلام بن رزاق کب پیدا ہوئے؟ یعنی ان کی پیدائش کس سال ہوئی؟ 1945، 1943، 1941، 1940۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا جواب ہے 1941۔ سوال نمبر 14 دیکھیں۔
سوال نمبر 14 ہے سلام بن رزاق کہاں پیدا ہوئے؟ بہار، بنگال، دہلی، مہاراشٹر۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا جواب ہے مہاراشٹر۔ کیا جواب ہے اس کا؟ مہاراشٹر۔ سوال نمبر 15 دیکھیں، سلام بن رزاق کس پیشے سے جڑے تھے؟ یعنی ان کا پیشہ کون سا تھا؟ تجارت، زراعت، درس و تدریس، باغبانی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہے، اس کا جواب ہے درس و تدریس۔ سوال نمبر 16 دیکھیں، سوال نمبر 16 ہے سلام بن رزاق کو کس سال سعدیہ اکیڈمی انعام سے نوازا گیا؟ 2006، 2005، 2004، 2003۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا جواب ہے 2004۔ 2004۔ سوال نمبر 17 دیکھیں، سوال نمبر 17 ہے کن 2 زبانوں کے ادب سے سلام بن رزاق سے ادبی تعلق ہے؟ اردو ہندی، عربی اردو، فارسی عربی، ہندی اور مراٹھی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا جواب ہے ہندی، مراٹھی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 18 ہے، سوال نمبر 18 سلام بن رزاق کے 3 افسانوں کے نام لکھیے۔ ابراہیم سقا، ننگی دوپہر کا سپاہی، شکستہ بتوں کے درمیان، ان میں سے سبھی۔ اس کا جواب ہے ان میں سے سبھی، یعنی یہ تینوں افسانے ابراہیم سقا، ننگے دوپہر کا سپاہی، شکستہ بتوں کے درمیان، یہ سب افسانے سلام بن رزاق کا لکھا ہوا ہے۔ سوال نمبر 19 ہے افسانہ ابراہیم سقا کے خالق کون ہے؟ یعنی اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ سجاد حیدر، سلام بن رزاق، منٹو، شفیع جاوید۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہے، اس کا جواب ہے سلام بن رزاق۔ سوال نمبر 20 دیکھیں، سوال نمبر 20 ہے کردار اساس 4 افسانوں کے عنوانات اور ان کے لکھنے والوں کے نام لکھیے۔ نمبر 1 لاجونتی، راجندر سنگھ بیدی۔ نمبر 2 کالو بھنگی، کرشن چندر۔ نمبر 3 پرومس، جیلانی بانو۔ نمبر 4 ابراہیم سقا، سلام بن رزاق۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 21 ہے ابراہیم سقا کی موت کس حالت میں ہوئی؟ سوتے ہوئے میں، سفر میں، محبوبہ کی قبر سے لپٹ کر، سجدے میں۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا جواب ہے محبوبہ کی قبر سے لپٹ کر۔ سوال نمبر 22 ہے عبدالرب اور عبداللہ بھیسا کون تھے؟ اسکول ٹیچر اور سرپنچ کا لڑکا، دکاندار اور خریدار، مکھیا اور سرپنچ، اسکول انسپکٹر اور طالب علم۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا جواب ہے اسکول ٹیچر اور سرپنچ کا لڑکا۔ سوال نمبر 23 دیکھیں، سوال نمبر 23 ہے ابراہیم سقا کی تعلیم کہاں تک ہوئی؟ یعنی انہوں نے تعلیم کہاں تک حاصل کی تھی؟ پہلی تک، دوسری تک، تیسری تک، چوتھی تک۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہے، اس کا جواب ہے تیسری تک۔ سوال نمبر 24 ہے ابراہیم سقا کس سے محبت کرتا تھا؟ بیدار خاں دلش مکھ کی بیٹی سے، سرپنچ کی بیٹی سے، خلیری بہن سے، چچیری بہن سے۔ اس کا جواب ہے بیدار خاں دلش مکھ کی بیٹی سے۔ سوال نمبر 25 ہے، سوال نمبر 25 دیکھیں اس افسانہ میں کس گاؤں کا قصہ بیان کیا گیا ہے؟ دھورن گاؤں، گڑگاؤں، مالیگاؤں، علیشان گاؤں۔ اس کا جواب ہے دھورن گاؤں۔ بات مکمل ہو گئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں اور کامنٹ کے ذریعے ضرور اپنی رائے پیش کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے درمیان اسے شیئر بھی کریں تاکہ آپ بھی امتحان کی تیاری صحیح طریقے سے کر پائیں اور آپ کے دوست احباب بھی صحیح طریقے سے امتحان کے اندر کامیابی حاصل کرے اور اچھے نمبرات حاصل کرے۔ فقط والسلام۔